وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آیت نمبر 116 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، نہ تو ان کے اموال ان کے کچھ کام آئیں گے، ولا اولادہم، نہ ہی ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی ان کے کام آئے گی۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آخرت میں اللہ کا فضل ہی ہے جو انسان کا ساتھ دے گا اور انسان کو جنت میں داخلے کا سبب بنے گا، اور اللہ کا فضل وہ ایمان کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوگا۔ بے ایمان والا جو بھی دنیا سے جائے گا بغیر ایمان کے، وہ اللہ کے فضل سے محروم رہے گا، اس کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اس لیے اس کا مال کمانا، اس کی آل اولاد، اس کا خاندان، رشتہ دار، کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال اس کی جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جو صدقہ خیرات کرتے ہیں بغیر ایمان والے، غیر مسلم، کمثل ریح، اس تیز ہوا کی مثال ہے، فیہا سر، جس کے اندر ٹھنڈ ہو، تیز سردی ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، پھر وہ ہوا ایسی قوم کی کھیتی کو آ پہنچے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی وہی کفار، فَأَهْلَكَتْهُ، پھر اس کو ہلاک اور برباد کر ڈالے۔ یعنی وہ کھیتی آپ سمجھ لیں کہ ان کی ہوئی نیکی ہے دنیا میں، اور جو ان کا کفر ہے وہ تیز ہوا جس کے اندر سردی ہے، اب وہ کفر کی وجہ سے ان کی جو کی ہوئی نیکی ہے بے اعتبار آخرت کے سب برباد۔ ہاں، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرما دیں گے، صحت کی شکل میں، مال کی کثرت کی شکل میں، نیک نامی کی شکل میں، یا آل اولاد میں بڑھوتری کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے ایمان اختیار نہیں کیا، نیکی کی ہے تو ان کی نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیا، اور آخرت میں بدلہ نہیں، کیونکہ وہ صاحب ایمان نہیں، تو اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایک اور مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنوں کو چھوڑ کر کسی غیر مذہب والے کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ اصل میں اسلام سے پہلے مدینہ میں جو اوس اور خزرج عربوں کے قبائل بستے تھے، ان لوگوں کی دوستیاں تھیں یہود کے ساتھ۔ جب مسلمان ہو گئے تو وہ دوستیاں تو پھر بھی باقی رہیں۔ اب یہ اوس اور خزرج کے افراد تو وہ دوستیاں اپنی طرف سے نبھاتے تھے، لیکن یہود کے اندر وہ غیظ و غضب چھپا ہوا تھا ان کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے، تو وہ ان کی دوستیوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے، ان سے راز لیتے تھے تاکہ مسلمانوں کی جمعیت کو نقصان پہنچا سکیں اور خود ان لوگوں کو بھی ایمان سے برگشتہ کر سکیں۔ تو ان مقاصد کے پیش نظر وہ بھی بظاہر مسکراتے تھے، بظاہر دوستی کا اظہار کرتے تھے، لیکن دل کے اندر غصہ تھا۔ تو ایمان والوں کو خبردار کیا کہ اے ایمان والو،
تم ان غیر مذہب والوں کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ بتانا کہتے ہیں کپڑے کے اس حصے کو جو اندر کی جانب ہے اور ہمارے جسم سے لگ رہا ہے، ہمارے جسم کو چھو رہا ہے، یہ اس کپڑے کے اندرونی حصے کو بتانا کہتے ہیں، اور یہ جو باہر والی سائڈ ہے، باہر والا حصہ، اس کو زہارا کہتے ہیں، زہارا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ تکیوں کے اندر دو کپڑے استعمال کرتے ہیں، ایک کپڑا تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر روئی وغیرہ بھر دیتے ہیں اور اس کو سلائی کر دیتے ہیں، اور ایک اس کے اوپر چڑھاتے ہیں جس کو اتار کر دھو بھی لیتے ہیں۔ وہ جو اندر والا ہوتا ہے اس کو بتانا کہتے ہیں، اور جو باہر ہوتا ہے اس کو زہارا کہتے ہیں، جس کو ہم چھاڑا بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو چھاڑا زہارا یہ ملتے جلتے لفظ ایک ہی وزن ہے۔ تو بتانا کا یہاں مطلب ہے کہ ان کو رازدار مت بناؤ۔ لا یألونکم خبالا، کہ وہ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمہیں ہر طرح کا نقصان پہنچائے۔ دیکھیں یہاں ایک بات اچھے سے سمجھ لینی چاہیے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ غیر مسلموں سے رواداری نہ کریں، ہمدردی اور خیر خواہی نہ کریں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، ان کو ہدیہ نہ دیں۔ اسلام یہ نہیں روکتا اس چیز سے، خرید و فروخت سے نہیں روکتا، اور قرضہ دینے لینے سے نہیں روکتا۔ کوئی گھر سے کوئی ہدیہ بھیج دینا، جیسے سالن کی پلیٹ آدمی بھیج دیتا ہے، تو اس سے نہیں منع کرتا، قربانی کا گوشت دینے سے منع نہیں کرتا۔ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی کسی ذمہ کے اوپر ظلم کرے گا تو کل قیامت کے دن اس ذمہ کا وکیل بن کر میں خود آؤں گا، اور جس معاملے میں میں کسی کا مد مقابل ہو جاؤں تو میں ہی غالب رہوں گا۔ اب یہاں تک آپ علیہ السلام نے ہدایات دی ہیں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی اسلامی مملکت میں اگر غیر مسلم رہتے ہوں جن کو ذمہ کہتے ہیں تو مسلمان ان کو ستائیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہر طرح کی رواداری اور ہر طرح کے حقوق وہ ان کو دیے جائیں گے، باعتبار ان کے مذہب کے بھی، باعتبار ان کے شہری ہونے کے، اس ملک کے اندر رہنے والے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ان کو تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ لیکن اسلام ایک چیز سے روکتا ہے کہ دیکھو مذہب کا فرق ہے، بظاہر وہ تمہیں کتنے بھی میٹھے لگیں گے، بظاہر وہ تمہیں کتنے ہی خوش مزاج لگیں گے، لیکن وہ ایک مذہب کے فرق کی وجہ سے ان کے اندر غیظ و غضب موجود ہے، جو کبھی بھی وہ تمہیں دل سے وہ نہیں محبت کریں گے اور دل سے اپنے قریب نہیں کریں گے۔ لہذا تم کبھی بھی ان سے دلی قلبی دوستی نہ لگانا، اور ان کو اپنا رازدار نہ بنانا، اپنے اور مسلمانوں کے راز نہ ان کو دیں۔ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جو مختلف جگہوں پر پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اور فرمایا کہ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ان کی دلی تمنا ہے کہ تم لوگ مشقت میں رہو، تکلیف میں رہو۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، یہ دشمنی ان کے یہ قلبی شقاوت اور بغض ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی باتوں باتوں میں بات کبھی نکل ہی آتی ہے۔ اور وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، جو ان کے دلوں نے چھپایا ہوا ہے وہ تو بہت بڑی ہے بات، وہ تو بہت کچھ تمنا رکھتے ہیں ان مسلمانوں کے بارے میں۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، ہم تمہارے سامنے اپنی احکام کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اگر تمہیں کوئی عقل شعور ہے تو تم لوگ ان باتوں کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔